الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا کہ ہمارا ایمان کس طرح بچے، ہمارا ایمان کس طرح محفوظ ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا حقوق العباد کی ادائیگی سے. اس سے پچھلے ہفتہ ہم نے بتلایا تھا کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب کے ذریعے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قربانی اور مجاہدے کے ذریعے سے، اور ایمان پھیلتا ہے ہجرت کے ذریعے سے. اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتلاؤں گا کہ ایمان ہمارا کس طرح بچے گا. ایمان ہمارا بچے گا حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے. آج اکثر لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں. فرمایا کہ جو شخص حقوق العباد میں اب کثرت سے کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، کہ دھوکے باز ہم میں سے نہیں، ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، اس شخص کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. کون شخص؟ اس شخص کی جو کہتے ہیں اللہ رب العزت جو میرے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کمی زیادتی کرے. اللہ رب العزت کہہ رہے کہ جو میرے بندوں کو دھوکہ دے، جو میرے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے، جو شخص میرے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، میرے بندوں کو تکلیف دے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو مرنے کے وقت کیا آتا ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہوگا. مرنے کے وقت اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، ایمان سے خارج ہو جائے گا. دوسری جگہ ارشاد ہے من لم یرحم الناس صغیرنا ولا کبیرنا، کہ جو شخص، حدیث پاک ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے ہے.
ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا جو ہے ہم سے بڑے ہیں، اس پر کیا ہے اکرام کرنے کو کہا گیا ہے، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں اس پر رحم کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے۔ جو شخص اس حقوق العباد کو ادا کرے گا، چھوٹوں پر رحم کرے گا اور بڑوں کو عزت و اکرام کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو ایمان سے نوازیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو مرتے وقت وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ڈر ہے کہ وہ مرتے وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر چاہتے کہ ہمارا ایمان بنے، ہم کو کیا کہتا ہے ایمان نصیب ہو، کلمے والی موت ہم کو آ جائے، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ آ جائے، جاری ہو جائے، تو حقوق العباد کو ادا کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ آج ہم لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف حقوق اللہ ادا کر لیتے ہیں اور حقوق العباد اس سے ادا نہیں ہو پاتی۔ پڑوسی اس سے ناراض ہے، اس کے گھر والے اس سے ناراض ہیں، اور آج کے دور میں ہمارے یہ معاملہ ہو گیا کہ نہ ہم حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں اور نہ حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ بھی ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو کیا کہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب کچھ ہم بولتے ہیں، کچھ نہیں عمل۔ اور جو حقوق العباد ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ہمارے گاؤں سماج کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں ہمارے گھر والے کیسے ہوں، ہم اپنے اولاد کو کیسی تربیت کریں، ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کس طرح رہیں، یہ ہمارے اندر ویسی اخلاق ہے۔ یہ سب کا حقوق سمجھتے ہیں کہ ہم خود کھا لیں، سب کا حقوق خود کھا لیں، سب اس سے پریشان ہیں، ہر ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرو عبادت کے ذریعے سے، اللہ کو خوش کرو عبادت کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو اطاعت کے ذریعے سے، اور مخلوق خدا کو خوش کرو عبادت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ویسی کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اپنے سامنے، حاضر ہو جاؤ، فرشتے اس کو حاضر کریں گے اور کہیں گے اے میرے بندہ میں بیمار تھا تو نے میری زیارت نہیں کی، اے میرے بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ اللہ رب العزت سے درخواست کرے گا یا الہ العالمین، آپ تو سب کا پالن آہار ہے، سب کو کھلانے والے ہیں، سب کو پلانے والے ہیں، پھر آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، پھر آپ کیسے کہا تھا کہ بیمار ہوں گے، آپ تو ہر چیز کا کیا ہے سب سے بے نیاز ہے، نہ آپ کو بھوک پیاس لگتی ہے، نہ کہا تھا کہ آپ بیمار ہوتے، نہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی حاجت ہے، پھر میں کیسے آپ کو کھلاتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فلاں بندہ میرا بیمار تھا، تمہارے بغل میں تھا، لیکن تم نے اس کی زیارت نہیں کی، تم نے اس کے دیکھنے کو عیادت کرنے کو نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کو جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، پھر مجھے تو عیادت کرتا، میری عیادت کرتا۔ پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص بھوکا تھا، کھانا مانگا تھا، لیکن تم نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس شخص کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا اور تو سمجھ آتا کہ مجھے کھانا کھلاتا۔ فلاں شخص سے پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو ایسا ہوتا کہ تو مجھے پانی پلاتا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم خود دیکھ لیں یا ہم کتنا کہتے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے رشتے داروں کو، بھائیوں کو، اپنے اگل بغل کو، پڑوسیوں سے کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم خدمت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں یا برائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ سب سوال کر دیا تو ہم کیا جواب دیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پہلے دور کا واقعہ ایسا ہے کہ لوگ خدمت کے لیے ترستے تھے، کھوجتے تھے آدمی کون بیمار ہے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں، اس کی عیادت کروں، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، ذمہ داری لے لیتا تھا کہ میں نابینا کی کیسا خدمت کروں گا۔
میں بیواؤں کی خدمت کروں گا، میں غریبوں مسکینوں کا کھانا کھلاؤں گا، اس طرح کی ذمہ داری بانٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ طرف نہیں ہے، آج جس کی وجہ سے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر شخص اپنے فکر میں لگا ہوا، کس طرح میرا پیٹ بھر جائے، کس طرح میرا جیب بھر جائے۔ فلاں کے ہاتھ میں اگر کچھ پیسہ ہے تو سمجھتے کیسے وہ ہمارے پاس آ جائے، فلاں کے جیب میں پیسہ ہے تو کیسے اس کے جیب سے پیسہ نکل کر میرے جیب میں آ جائے، اس کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ آنکھیں دنیا کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کیا عالم کا نظارہ ہو رہا ہے، باطل حق سب دیکھ رہا ہے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے کا زمانہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے سب خوش ہو جاتے تھے، آپ کے ساتھ مل کر خوش ہو جاتے تھے، لیکن سب خوش رہتے تھے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہمارا جو قریب ہے، جو ہم سے زیادہ تعلقات ہے، وہی پریشان ہے، ایک دوسرے کو تکلیف، جو قریب میں ہے، جو ساتھ اور زیادہ دوستی ہے، اسی میں کیا ہے تکلیف، اسی میں پریشانی، سب پریشان۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک ڈاکٹر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے سامنے 100 آدمی کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر کیا کرے، میرے سامنے 100 آدمی کا انتقال ہو گیا، میں نے ہر ایک کو کلمہ کی تلقین کی، میں نے ہر ایک کو کلمہ کی تلقین کی، کلمہ پڑھنے کو کہا۔ اور ڈاکٹر ہوتا ہی ہے ایمرجنسی والے کچھ کہ اس کے پاس ایسے آدمی آتے ہیں کہ جس کا آخری سانس چل رہی ہے، جب ختم ہو جانے والا، زیادہ سیریس ہو گیا، ایسے سب سے بلاتے ہیں۔ بہت سارا ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہ میں نے اس کو تلقین کی، کلمہ کی 100 لوگوں کو قریب، لیکن اس میں سے 10% ایسا نکلا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے کلمہ زبان سے کلمہ نکالا۔ کچھ ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے میں لکھ کر اس کو اشارہ کیا، دکھایا کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ میری زبان پر اب وہ کنٹرول نہیں رہا، قابو نہیں رہا کہ میں اپنے زبان سے کلمہ کہہ سکوں، اپنے زبان سے کلمہ کہہ سکوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طرح فالج کی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو جسم میں، اگر ہاتھ میں ہو جائے تو ہاتھ اٹھتا نہیں، ہلانا بھی چاہے تو ہلتا نہیں ہے، بدن میں کسی جگہ اگر ویسی بیماری ہو جائے، ہلانا بھی چاہے کنٹرول لیکن نہیں ہلتا۔ اسی طرح زبان پر کنٹرول ختم ہو جاتی ہے، آخری وقت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ کر ہماری موت ہو، لیکن ہماری زبان نکلتی نہیں، پڑھ ہی نہیں پاتے کہ میری زبان سے کلمہ نکلے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہماری ایسی زبان پر بھی کنٹرول رہے، کنٹرول ختم ہونے سے پہلے اپنی زبان سے اتنا اللہ اللہ کا ذکر کرے، اتنا اللہ کا ذکر کرے کہ اگر خاموش بھی ہو جائے پھر بھی ہماری زبان، ہمارا دل چلتا رہے۔ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک طوطا پالا، طوطا کو رٹا دیا، اللہ اللہ اللہ، سب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں طوطا کو دیکھنے کے لیے، دور دور سے آ رہے ہیں، سننے کے لیے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ طوطا کا پنجرا کھلا رہ گیا، بلی آئے اور اس کو گلے میں دبوچا، جب وہ دبوچا تو کیا آواز نکالنے لگی، ٹی 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 کا، اور بلی لے کر چلے گئے۔ اب طوطا والا پریشان کہ میرا طوطا ختم ہو گیا، دو نقصان ہو گیا، ایک تو طوطا گیا، دوسری بات جو میں نے اس کو سکھایا تھا وہ بھی کیا آتا کہ برباد ہو گیا۔ اب اگر میں دوسرا خریدتا ہوں تو سکھانے میں محنت لگے گی، سکھانا پڑے گا۔ تو اس نے کسی بزرگ سے کہا، ملا تو اس کو اپنی ساری باتیں بتایا کہ میں نے طوطا پالا تھا، وہ اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جب بلی نے دبوچا اس کو تو اس کے دل سے ٹی کا آواز نکلنے لگا۔ ایسا تو اس شخص نے کہا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی، مرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے دل سے وہی چیز نکلتی ہے جو پورے دنیا میں کیا تھا، جو دن بھر کرتا تھا، اپنی زندگی میں جو کام کیا تھا وہی دل سے اس کے زبان سے نکلتا ہے۔ اسی طرح جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ طوطا، اس کے دل میں ٹیٹی تھا، اللہ تو زبان میں تھا، دل میں ٹیٹی تھا تو وہی نکلا اس کے زبان سے۔ اس لیے اگر ہمارے زبان پر اللہ 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 کی رٹ لگی ہوئی رہے گی، ہم مرنے کے قریب بھی ہوں گے، ہماری زبان سے وہی اللہ اللہ نکلے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح گنتے تھے، اپنے
اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ہمیشہ گنتے رہتے. ایک مرتبہ آپریشن کی ضرورت پڑی, اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا, بے ہوش کرا دیا گیا, اس کو دوائی سے ڈاکٹر بے ہوش ہے لیکن پھر بھی اس کی انگلی چل رہی, انگلی گن رہا. سبحان اللہ, گنتے ایک دم تسبیح چالو ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی دل سے جو جڑا ہوا تھا سگنل دے رہا تھا, دل سگنل دے رہا تھا تو وہ ہاتھ بھی اس طرح کر رہا تھا. پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, پیر ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب میں ایک جگہ سنا رہا تھا پاکستان میں, کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ بولنے لگا کہ یہ کیا تھا, میرے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اس میں کیا تھا خوب تسبیح گنتا تھا, جب اس کو کیا ہاسپٹل میں لے کے گیا انجیکشن دیا گیا بے ہوشی کا, تو بے ہوشی کی حالت میں نے خود دیکھا وہ اپنے انگلیوں پر گر رہے. میرے محترم بزرگ دوستوں, اپنے آپ کو بھی ایسا بنائے کہ مرنے سے پہلے کہتا ہے ایسا بنا لے کہ مرنے کے وقت ہمارے کہتے ہیں ایمان ختم نہ ہو, ایمان چھین نہ لے اللہ تعالیٰ, ہمارا ایمان ختم نہ ہو. ایمان اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستوں, اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا, اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی طرح ہم کو جنت میں داخل کر دے گا. یا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ رب العزت ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو شخص ہے, ایک شخص کا حساب و کتاب ہوتا ہے اور اس کے گناہ زیادہ آتے ہیں, نیکیاں کم رہتی ہے. اس شخص کو اللہ رب العزت کہتے ہیں جاؤ تم جہنم میں, جہنم تمہارا نیکی نہیں ہے, نیکی کم ہے, جاؤ جہنم میں. وہ شخص دوڑتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے. دوسرا شخص کا حساب کتاب ہوتا ہے, اس شخص کا بھی وہی حال ہے, جو گناہ زیادہ ہے اور نیکی کم ہے. اس کو کہتا جا تو جہنم میں, تو وہ دھیرے دھیرے جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر جاتا ہے, تھوڑا سا دھیرے دھیرے پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے. اس طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت پورا سارا ماجرا دیکھتے ہیں, دونوں کو بلاتے ہیں. پہلے شخص سے پوچھتے ہیں, شخص تم نے بہت سارا گناہ کیا ہے, دنیا میں کبھی میرے کیا تم کو جب ہم جہنم کا فیصلہ کر دیے تو تم دوڑتے ہوئے جنت میں چلے گئے, ایسا کیوں جہنم میں جانے لگے؟ تو وہ سب سے کہا یا اللہ دنیا میں ہم نے آپ کی کبھی بھی کیا آتا ہے حکم کو نہیں مانا, کبھی بھی آپ کے حکم کو نہیں مانا, لیکن کلمہ پڑھا تھا, آپ کے حکم کو نہیں مانا, لیکن جب مرنے کے بعد ایسا ہوا تمہیں سمجھا کہ دنیا میں تو نہیں مانا لیکن یہاں مرنے کے بعد تو آپ کے حکم کو مانا, آپ نے حکم کیا تھا اس لیے میں نے آپ کے حکم کو دل سے قبول کر لیا اور سوچا جتنا جلدی ہو میں جہنم میں چلا. دوسرے شخص پوچھتا ہے کہ جب تم کو کیا تھا جہنم کا حکم ہو گیا جانے کے لیے تو تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ دنیا میں ہم بھی بہت سارا گناہ کیے ہیں لیکن آپ کی رحمت ہمارے اوپر ہمیشہ رہی, آپ کی کبھی کیا ہے رحمت سے محروم نہیں ہوئے, تو امید تھا یہاں پر بھی یہاں بھی آپ شاید اپنے رحمت مجھے محروم نہیں کریں اپنی رحمت سے. اس لیے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہیں آپ کے اوپر رحم آ جائے اور کیا اپنی رحمت سے مجھے جنت میں ڈال. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ ان دونوں کو جنت میں داخل کرو. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اگر ہمارے پاس ایک بھی نیکی ہوگی اللہ رب العزت ہم کو ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العزت تو بہانہ ڈھونڈتا ہے, اللہ رب العزت تو بہانہ ڈھونڈتا ہے, لیکن کیا ہے ہمارے اندر وہ اخلاق وہ اعمال ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ ہم کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.